اختناق کا دور تھا. اب وہاں بغداد کے اندر ایک خلیفہ بیٹھے ہیں اور خلیفہ صاحب جو ہیں بیچارے عقل سے بالکل پیدل, علم سے کورے. یہاں امام کی امامت, اور اس نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا ہوتا ہے. امام نے کہا جو سوال لائے یہاں لے آئے, ہمارے گھر پہ لے آئے, اس گھر سے کوئی بغیر جواب کے نہیں جائے. تو لوگوں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چند ہی مہینوں میں پورے اعصاب پہ سب کے چھا گئے. امام ہر سوال کا جواب دیتے. میرے کہ چلیے گا, بہت بڑا ایک نام ہے خواجہ نصیر الدین طوسی. دو طوسی مشہور, شیخ طوسی جنہوں نے نجف کے حوزے کی بنیاد رکھی, اور ایک ہے خواجہ نصیر الدین طوسی, علامہ حلی کے استاد. ان سے علامہ حلی نے معقولات کا علم حاصل کیا تھا, فلسفے کا, منطق کا, مختلف معقولات کا. میں 2010 میں شکاگو میں اشرف پڑھ رہا تھا. اس وقت مرحوم عالم بہت بڑے وہ زندہ تھے جلالی کے نام سے. تو انہوں نے کہا کہ اب اشرف پڑھنے آئے ہیں تو شکاگو سائنس میوزیم ضرور جائیے گا. میں نے کہا اشرف پڑھ رہا ہوں, بھی دل نہیں ہے. کہا نہیں اس دفعہ ضرور جائیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کی بیسمنٹ میں بہت بڑا سائنس میوزیم ہے, بڑے بڑے سائنسدانوں کی ایک ایجاد ہوتی ہے, بہت بڑا ایگزیبیشن لگا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے لکھ رکھا ہے دی انوینشنز آف اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین طوسی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, ایک نہیں, مسلمان سائنسدان نصیر الدین طوسی کی ایجادات. میں نے یہ کیوں خواجہ نصیر طوسی کا ذکر کیا, مجمع کی توجہ رہے. خواجہ جب پیدا ہوئے تو اسماعیلی تھے, شش امامی تھے, حضرت اسماعیل کو امام مانتے تھے. توجہ, لیکن پوری زندگی بغداد جب آئے تو 12ویں امام تک پہنچے. جب انتقال ہوا کاظمین میں تو لوگوں نے کہا خواجہ آپ کو کہاں لے جائیں, نجف یا کربلا؟ انہوں نے کہا باب الحوائج کی بارگاہ میں مروں اور کہیں اور چلا جاؤں, مجھے ان کے قدموں میں دفنا دینا. ابھی بھی خواجہ کی قبر وہی ہے. توجہ, 6 اماموں کو مانتے تھے, کہ 7ویں کے قدموں میں دفنانا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں, سب سے بڑے سائنسدان مانا جاتا ہے. ایک مرتبہ کہا مجھے 7ویں امام کے قدموں میں دفنانا. ایک آدمی نے پوچھا قبر پہ کیا لکھے؟ علامہ لکھیں, آیت اللہ لکھیں, محقق لکھیں, پتہ نہیں کیا لکھیں, لقب کیا لگائیں. کہ بس میری قبر کے اوپر سورہ کہف 18واں سورہ جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے, اس کی آیت کا یہ ٹکڑا لکھ دینا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ. اللہ نے قرآن میں بتایا اصحاب کہف کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے سو رہا. میری قبر پہ یہ لکھ دینا. اتنا بڑا سائنسدان جب امام کے قبر کے سامنے دفن ہوا تو کہا یہ نہ لکھنا علامہ ہوں, یہ لکھنا موسیٰ کاظم کا کتا ہوں. اللہ گرامی, آپ نے دیکھا کہ جسے یورپین اور امریکن مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سائنسدان ہے, انہوں نے بہت سی دلیلیں لکھی کہ امام کی عصمت اور امام کے کردار سے بلند کسی کا کردار نہیں. 1 سے 2 واقعات سے پڑھوں گا, وقت تمام ہو چکا ہے. امام کا ایک چاہنے والا سوالات کرنے عراق سے, بصرہ سے, کسی بستی سے آئے. امام کے گھر پہ جاسوس بیٹھے تھے. عباسیوں کا دور تھا, اختناق کا دور تھا. میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں, ہے بھی اسلام آباد, آپ لوگوں کو سامسو کا ہوا ہوگا, مجھے معلوم ہے بڑے بڑے سب دور ہوتے ہیں. پتہ نہیں کہ وہ عباسیوں کا دور تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, عباسیوں کا دور تھا. میں عباسیوں کی بات کر رہا ہوں, آپ پاکستان میں بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں. میں نے نہیں کہا بنو امیہ بنی عباس ان کے پاکستان آ رہے ہیں اور سیاست میں حصہ لینے لگے. میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں, جو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. رضانے گرامی, بس بھائی سارے مجمع کی توجہ رہے. تو ایک مرتبہ امام کے گھر پہ ایک آدمی دور سے آیا, کئی ہفتوں, میرے جو بھائی پہنچ رہے ہیں ان کو سلام, میں اشارہ کے نام میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں. اب وہ اتنے ہفتوں کا سفر کر کے پہنچا مدینے,
جیسے پہنچا تو پریشان، بھئی امام تو اجازت ہی نہیں دے رہے، میں نے سب کو چھوڑ دیا امام کی خاطر اور امام مجھے آنے ہی نہیں دے رہے۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن امام نے خادم سے کہا کہ ایک میرا شیعہ آیا ہے فلاں مقام سے، اس بستی سے آیا، اس کا نام یہ ہے، حلیہ یہ ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ خدا کی قسم چھٹے امام سے روایت ہے، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، ابن قولوہ، شیخ مفید کے استاد، یہ بھی 7ویں اور 9ویں امام کے قدموں میں دفن ہے، شیخ مفید کے 7 دن کی قبر ہے۔ کامل الزیارات جو ہماری معتبر ترین کتاب، جس کے لیے آغا خوئی نے لکھا، اس کی ہر حدیث ابن قولوہ نے چھٹے امام سے وہاں روایت کی ہے کہ امام حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے۔ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بڑی عقیدت سے آیا، تو آج تیسرا دن آ گیا، مجھے امام کی بارگاہ میں مہلت ہی نہیں مل رہی۔ تو امام نے کہا دیکھ میرا ایک شیعہ نام یہ حلیہ یہ فلاں بستی سے آیا، اس خادم نے جا کے ایک مرتبہ اس کو نام سے پکارا، اس نے کہا میں آپ سے پہلی مرتبہ مل رہا ہوں، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ کہا امام نے بتایا، کہا حلیہ یہ پیشہ یہ، کہا کہا امام نے کہا کہ یہ جو دیکھ رہے ہو نا افراد باہر بیٹھے ہیں آگے پیچھے، یہ سب جاسوس ہیں، حلیہ بدل رکھا ہے، تمہاری جان کو خطرہ، جو امام سے ملنے جائے گا اسے مار دیا جائے گا، پتہ نہیں لوگ ہیں نا، جو اپنے شیعوں کی اتنی حفاظت کرے وہ باب الحوا ہے۔ میں بہت سے واقعہ ذہن میں لایا تھا، میں پڑھ نہیں پاؤں گا، وقت نہیں تو عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ امام کے خادم نے اس شیعہ سے کہا، امام فرما رہے ہیں کل اتنے پہر پہ امام اپنے گھر سے نکلیں گے جنت البقیع جانے کے لیے، آپ ایک سبزی فروش کا ہاتھ میں ڈھابا سا لے کے، جیسے ٹھیلا نہیں ہوتا چھوٹا سا ٹوکرا لے کے آ جائیے گا، یہ لباس پہن کے، اور امام سے کہے گا میں سبزی بیچنے آیا ہوں، تو امام فرما رہے ہیں وہ تمہارے کان میں جواب بتا دیں۔ اچھا بیچارہ مجھ جیسا کوئی شیعہ رہا ہوگا، اس نے میں سوال لکھ کے دے دوں جواب بتائیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، سوال لکھ کے دے دوں کل جواب دینا۔ وہ خادم گھر میں ہی رہتا تھا، اس نے کہا انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کل پہنچو گے دیکھ لینا، وہ بیچارہ ٹوکرا لے کے صبح سے آ کے بیٹھ گیا، امام جیسے نکلے امام نے آنکھوں میں جیسے دیکھا وہ فوراً دوڑتا ہوا آگے گیا، امام نے نام سے جواب دیا، اور وہ کہتے ہیں ایک ایک سوال کا جواب دیا، کہا مولا میں نے تو سوال ہی نہیں بتایا، آپ کو جواب کیسے معلوم ہے؟ امام نے فرمایا اگر سوال سن کے جواب دوں تو حجت خدا ہی نہیں۔ سب جواب توجہ فرما رہے ہیں اذان گرامی، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا، جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ بنی امیہ بنی عباس جسموں پہ حکومت کرتے تھے، آل محمد دلوں پہ راج کرتے تھے۔ اذان گرامی کتنے، اور سب سے بڑی دلیل جو 7ویں امام کی امامت پہ، 8ویں امام کے مناظرے، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لے لو تو بہت منظر ہے۔ عزیزان گرامی 8ویں امام کے مناظرے دربار میں ہوئے، سب کے سامنے امام نے ہر عالم کو اسی کی کتاب توریت زبور انجیل اور دیگر مقدس کتابوں سے، انہی کی کتاب سے، انہی کی زبان میں، انہی کے لہجے میں جواب دیا۔ جب 8ویں امام نے ہر ایک کو جواب دیا تو ہر آدمی کہنے لگا آپ ہماری کتابیں کیسے جانتے ہیں؟ توریت عبرانی میں ہے، آپ عرب ہیں۔
اور ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کیسی ہے. تو اس یہودی عالم دین نے راس الجالوت نے کہا ہے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ ہماری توریت ہم سے بہتر جانتے ہیں. عزیزان گرامی 8ویں امام نے ہر عالم کو اسی کی کتاب اسی کی زبان میں جواب دے کے بتایا. جب 8واں ایسا ہے سوچو 7واں کیسا. میرے جملے بہت زیارت برآمد ہو. بس بھائی میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک آدھ اگر واقعے کی اجازت دیں گے. امام کی زندگی بھری ہوئی ہے کہ ایسے ایسے افراد جو کہتے تھے میں بہت بڑا پیر ہوں, میں بہت پہنچا ہوا ہوں. عبداللہ مبارک نامی ایک آدمی بہت بڑے صوفیہ کے پیر ہیں بغداد شریف میں. بڑا عجیب نظام ہے. ماننے پہ آتے ہیں تو چھوٹے موٹے پیروں کو مان لیتے ہیں اور نہیں ماننے پہ آتے تو آل رسول کو نہیں مانتے. عزیزان گرامی اب یہ عجیب ہے کہ مزار کتنے بنائے شریف کہہ کر, مزار کتنے بنائے شریف کہہ کر, مگر یہ ہار گئے کربلا بنا نہ سکے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے قبول فرما لیا. عزیزان گرامی ائمہ علیہ السلام آپ سلامت رہیں. میرے بھائی کہنے کہ ایک لفظ لکھتی ہے عزیزان گرامی یہ میرا نہیں, یہ سیدہ کی عطا. چھٹے امام فرماتے ہیں جب تم ہمارے دفاع میں بولو گے پھر تم نہیں بولو گے, تمہاری زبان سے ہم بولو گے. ان کی عطا ہوتی ہے, وہ مجھ جیسے حقیر کو منبر پہ بٹھا دیتا ہے. وہ عطا کرنے پہ آئیں تو کسی کو بھی کسی طرح سے نواز لیں. تو امام کے سارے شاگرد کہتے ہیں. ایک جملہ ایک واقعہ جو آخری واقعہ بس پیش کر رہا ہوں بس احمد کو تمام. تو امام صادق علیہ السلام نے بار بار لوگوں سے کہا کہ دیکھو آنکھ کے سامنے نماز میں پڑھنا مکروہ ہے. پرانے زمانے میں آتش پرست بھی تھے. کھلے دروازے کے سامنے نماز نہ پڑھنا توجہ بڑھ جاتی ہے, ثواب کم ہو جاتا ہے. اب امام کے شاگردوں میں سب شیعہ نہیں تھے. آپ تو پریشان ہو گئے. بھائی امام ابو حنیفہ بھی تو شاگرد تھے, امام مالک بھی تو شاگرد تھے, امام محمد ابن اسماعیل بخاری کی جن کی صحیح بخاری ہے ان کے 500 مشائخ چھٹے امام کے شاگرد نہیں ہیں آپ لوگ. جب امام بخاری کا شیعوں کے بغیر گزارا نہیں تو تیرا میرا کیسے گزارا ہو سکتا؟ توجہ فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی 500 مشائخ ان کے, تو وہاں پہ میں بس ایک واقعہ زحمت تمام. عزیزان گرامی میں جانتا ہوں میں نے بہت وقت لے لیا. تو اب امام نے مسجد نبوی میں حدیث فرمائی. چھٹے امام نے کہا کھلے دروازے کے سامنے نماز نہ پڑھنا ثواب کم ہو جاتا ہے. کیوں مولا؟ کہ تمہاری توجہ بڑھ جاتی. سارے شاگرد امام کی سب پڑھ رہے ہیں. اچانک دیکھا امام کی ایک چھوٹا سا بیٹا کھلے دروازے کے سامنے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. کہا مولا آپ نے کہا کہ نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور آپ کا برخوردار تو سامنے نماز پڑھ رہا ہے. امام نے کہا یہ عام بیٹا نہیں ہے, یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, یہ حجت خدا. جاؤ جا کے اسی سے سوال کرو. جو خاموش ہو گئے ان کے لیے جلدی سے ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. اب میں روک نہیں سکتا, میں دوبارہ آپ کو جلدی سے متصل کر دوں. جب جناب سرور کائنات نے اعلان کیا تھا نا مولا علی کا, من کنت مولا فہذا علی مولا, تو ایک مرتبہ کا یا علی میرے بھائی سب سے بیعت لے لیجئے. جناب سلمان نے فوراً قالین بچھایا, جناب ابو ذر نے خیمہ لگایا, جناب مقداد نے اپنے نالین کو سنبھالا. کہا سب کے سب کھڑے ہو. جناب عمار آگے بڑھے, کا صف بنا لو, کیوں لگا لو. جناب سلمان, جناب ابو ذر, جناب مقداد, جناب عمار آ گئے. یہ ہیں پیغمبر کے 4 یار.
ایک مرتبہ چاروں سب سے بیعت لینے کے کہا صف بنا لو، علی کی بیعت ہے، مولا کی بیعت ہے. تو دو افراد چیمی گوئیاں کرنے لگے. یہ تو سمجھتے نا آپ، باتیں کرنے لگے. کہا بھئی وہی ڈر، جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا. ایک نے دوسرے پہ اعتراض کیا. کہا دیکھ رہے علی بیعت کیسے لے رہے؟ میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. کہا نہیں دیکھو، دیکھنے والی بات ہے. کہا کیوں، کیا دیکھو؟ کہ علی کا ہاتھ، علی کے جو ہاتھ بیعت لے رہے ہیں نا، ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. وہ جب نہیں دیکھ رہا تو اس نے بھی دیکھا. کہ بڑا اچھا دیکھا تم، واقعی ہتھیلی زمین کی طرف ہے. چلو پیغمبر کے پاس شکایت کر. کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی بیعت جب لے رہے ہیں تو ہتھیلی زمین کی طرف ہے، آسمان کی طرف نہیں. کہ جب میں نے کہہ دیا علی مولا ہے تو پھر علی سے پوچھو. اب سمجھ میں آیا؟ توجہ دونوں. بھئی میں معذرت چاہوں گا، وقت نہیں ہے، میرے گلے میں طاقت نہیں ہے، بہت معذرت. اجانے گرامی ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے اعلان جب کر دیا من کنت مولا کا، تو ایک مرتبہ دونوں آپس میں اعتراض کر کے چلنے لگے. کہ میں ساتھ دوں گا تو اعتراض کر، میں ساتھ دوں گا تو اعتراض کر. ایک مرتبہ دونوں پہنچے گا. یا علی آپ جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہا ہاں. کہا پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا. بیعت مانگنے والے اور بیعت لینے والے اور. یا علی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن پڑھا ہے. قرآن میں ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں. تو مانو نا علی ید اللہ ہے. بھائی تفسیر بھائی آپ سلامت رہیں. یاد ہے میں کہا تھا؟ تو ایک مرتبہ جناب امام صادق علیہ السلام نے کہا جب میں نے کہا نا یہ عام بچہ نہیں، یہ حجت خدا، جاؤ جا کے بچے سے سوال کرو. اور معمولی کہتے ہیں کہ ساتویں امام ایک تو بچپنا، نماز کی حالت، اسی دوران سب چاروں طرف احاطہ بنا کے بیٹھ گئے. نماز تمام ہونے دو، ابھی سوال کرتے ہیں. امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرزند رسول کھلے دروازے کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بابا نے فرمایا ثواب کم ہوتا تھا. سارے اعتراض کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں. جیسے یہ اعتراض کیا، امام نے کہا میرے بابا نے کیوں فرمایا ہے کہ کھلے دروازے کے سامنے نماز نہ پڑھو؟ کہ آپ کے بابا نے فرمایا توجہ بڑھ جاتی ہے. امام نے کہا جن کی توجہ بڑھتی ہے وہ کھلے دروازے کے سامنے نماز نہ پڑھے. میں جس خدا کی نماز پڑھ رہا ہوں وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے. او میرے بابا کے شاگردوں، تمہاری نماز اور ہے، میرے بابا کی اور میری نماز اور ہے. میرے بابا اور مجھ سے مقابلہ نہ کرو، ہماری نمازیں اور ہیں. تم 100 خیال لاتے ہو، ہم نماز میں جب ہوتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہوتے ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہمیں انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور میں اس خدا کی نماز پڑھتا ہوں جو شہرت سے زیادہ قریب ہے. سب نے کہا مولا آپ کے بیٹے نے کہا دیکھا یہ بیٹا عام بیٹا نہیں ہے، لیکن خود کلمہ گو نے اسی بیٹے کو زندہ لایا. اگر ڈر نہیں تھا تو آزاد رہنے دیتے. خدا گواہ ہے میں اتنا 1 گھنٹے زیادہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. آج
بغداد میں آپ نے دیکھا لاکھوں کا مجمع تھا، پورے عراق سے، ایران سے، دنیا بھر سے، پاکستان سے بھی لوگ گئے زائرین، پل بغداد پہ چڑھنے کی جگہ نہیں، ایک تابوت گزر رہا ہے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، کاندھوں پہ نہیں تھا، بہت بڑا تابوت ہے، کاندھوں پہ نہیں تھا، صرف ہاتھوں پہ تھا، اتنا ہجوم، 60-70 لاکھ سے اتنی شدید سردی، اور ہر اسداری کی جملہ کہتا تھا مولا آپ کا تابوت دھوپ میں پڑا رہا، کبھی معصومین کے تابوت بھی دھوپ میں رکھے جاتے ہیں۔ سیدہ کے ایک بیٹے حسین کا لاشا 3 بے گور و کفن دھوپ میں پڑا، جانتا ہوں بھیلنے کی جگہ نہیں ہے، بس تھوڑی سی دیر میں تابوت برآمد ہونے والا ہے، میں جتنا کر سکتا ہوں میں مسائل کو مختصر کر دوں گا، بس بھائی اگر دیکھ سکے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے بغداد، لیکن ایک جملہ پیش کر دوں، 3 دن تک لاشا بے گور و کفن مولا حسین کا رہا۔ امام زمانہ اپنی زیارت ناحیہ میں کہتے ہیں میرا سلام اس لاشے پہ جس کا کفن خاک کربلا بن گیا۔ میں آج اور تفصیل دینا چاہتا تھا، ابوا جس بستی میں 7ویں امام کی ولادت ہوئی نا، ابوا مدینے سے باہر ایک بستی ہے، میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ جناب خاتون جنت خود وہاں آئے اور کہا اے ابوالحسن میں اپنے کفن کا جو کپڑا ہے، ناندرے کے پاس ایسی کہ میں خود اگانا چاہتی ہوں۔ آئمہ کو اس بستی سے بڑی محبت تھی، وہاں رہا کرتے تھے، 7ویں امام کی وہیں پہ دنیا میں آمد ہوئی۔ عزیزان کرام یہ جملے پیش کر رہا ہوں، بی بی نے خود اپنا کفن بنایا اور کہا میں نے کچھ اور بھی کفن سی دیے ہیں تاکہ میرے بیٹے بے کفن نہ رہ جائے، پھر بھی ایک ایک لاشے میں 3 مارے، دوسرے کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، میں نے تو اشاروں میں پڑھ دیا ہے۔ عزیزان گرامی 7ویں امام علیہ السلام 4 مزدوروں کو پیسے دے کے جس امام کا لاشا اٹھوایا گیا، آپ جانتے ہیں نا ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے، میرا جب آخری وقت آئے تو میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہوا، جو لوگ پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ آئیں جملہ پیش کر دوں، رسول اسلام کا سر مولا علی کے زانوں پہ تھا۔ شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی جب تک آپ خود میرا غسل و کفن نہ کر لیں، مجھے قبر میں نہ اتاریں، جائیے گا مت، یعنی خود مجھے قبر میں اتاریے گا۔ رسول اسلام کا سر مولا علی کے زانوں پہ، دیکھ رہے ہیں میری طرف، مولا علی کا سر مولا حسن کے، مولا حسن نے اپنے آغوش میں لے رکھا تھا بابا، مولا حسن کا سر مولا حسین کے آغوش میں تھا، اور بار بار مولا حسن کہہ رہے تھے حسین مجھ پہ صبر ہوئے، آپ مت روئیے گا، کہ کیوں میرے بھائی کیوں نہ رو گا، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں، سب کے پاس کوئی نہ کوئی ہے لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ بس بھئی جملے پیش کر رہا ہوں، ابھی تابوت برآمد نہیں ہوگا، میرے جو بھائی تابوت کو گاندھا جی بیٹھے ہیں، ابھی تابوت برآمد نہ کیجیے گا، دیکھیے گا میری طرف، صرف 2 ایسے امام ہیں جن کے آخری وقت میں کوئی پاس نہیں تھا، ایک مولا حسین خاک کربلا پہ سر تھا، شمر کا گھٹنا سینے پہ تھا، میں کھل کے نہیں پڑھتا ہوں شاید آپ برداشت نہ کر سکیں۔ آج جوادی عاملی اور مقدس کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں جب شمر نے سینے پہ گھٹنا رکھا نا گلا کاٹنے کے لیے، امام زمانہ کہتے ہیں نا سلام میرے دادا حسین پہ وہ شمر و جالس علی صدرے، جب شمر سینے پہ سوار تھا آخذ بلحیت
ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا، جب خنجر اٹھایا تو حضرت آغا جوادی عملی کہتے ہیں، حضرت جوادی عملی کہتے ہیں مولا حسین نے ایک مرتبہ شمر کو دیکھا کہ شمر سینے سے اتر جا، یہ وہ سینہ ہے جس کے میرے نانا بوسے دیتے ہیں، میرے سینے پہ گھٹنا نہ رکھ۔ اجرکم اللہ، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ دو ایسے امام ہیں جن کا آخری وقت تنہائی میں، ہر امام کے پاس ان کا بیٹا ہے۔ پہلے مولا ہارون الرشید ملعون نے زہر دے دیا ہے، ساتویں امام اس حالت میں ہیں زندان میں کہ آخری وقت ہے، پیش کروں آپ کے سامنے۔ مدینے میں صحن میں بیٹھے ایک امام رو رہے ہیں، کچھ بہنوں کے کانوں میں آواز آئی، ایک کا نام ہے معصومہ قم، انہوں نے ساری بہنوں کو جگایا، بہنوں اٹھو ہمارا بھائی صحن میں رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی صحن میں آئے، بھیا کیا بات ہے؟ مولا رضا نے ساری بہنوں کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ فرمایا ہمارے بابا کو آج رات زہر دے دیا۔ پڑھوں کھل کے آپ کے سامنے۔ اجرکم اللہ، بس میرے بھائی آ چکے ہیں، وہاں پڑھیں گے ابھی۔ آپ تمام بھائی رونے میں کوئی بخل نہ کرے، ہر آدمی آج جناب سیدہ کو پرسہ دے، بی بی نہ جانے آپ کے بیٹے کہاں کہاں مارے گئے، آج جناب معصومہ قوم کو پرسہ دے، بی بی ہر عید پہ آپ تڑپتی رہیں، میرے بابا مجھے عیدی دینے آئیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں پیش کر رہا، تین ہستیاں ایسی ہیں جو زندان میں، جن کا زندان بڑا دردناک ہے۔ پہلے امام سجاد جب زندان میں تھے تو بہت درد تھے، پروردگارہ علی کی بیٹیاں۔ اب میری طرف ضرور دیکھے گا، دوسری ہستی ایک چھوٹی سی بی بی، نام سکینہ ہے، کان زخمی ہے، رخساروں کا رنگ بدلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم بھائی بلند آواز سے گریہ کرنے والے میرے بھائی، بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اجرکم، بس بھی رہنے دے اور چراغ نہ بجھائیں، لوگ زیادہ کبھی ایسا نہ ہو کہ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات دھکے لگنے لگتے ہیں، اور اگر نامحرموں کا مجمع ہو، بیویاں اونٹنیوں پہ ہو، ہاتھوں میں علی کی بیٹیاں قیام باغی نہیں، آل رسول ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت لوں گا۔ تیسری ہستی کون ہے جن کا زندان بڑا سخت ہے؟ امام زمانہ اپنی زیارت میں کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے لیے، المعذب فی قاع السجون، میرا سلام میرے ان دادا پہ جنہیں زندان کی تاریکیوں میں شکنجہ کیا گیا۔ بھئی 3 ہی تو تابوت ہے جس میں زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں، ایک چوتھے امام کا، ایک چھوٹی سی بی بی کا، اور ایک 7ویں امام کا۔